بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کرنے کو ہجرت کر جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں، یعنی کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار السلام کی طرف چلے جانا۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور اگر میں اسی لفظ پر بحث کرتا چلا جاؤں تو وقت بیت جائے گا، تو میں یہ مختصر آپ کے سامنے اس کا میں نے کچھ بیان کیا تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ اب صحیح البخاری میں حدیث لمبی ہے، اب ایک آدمی کاروبار کے لیے وطن چھوڑتا ہے، یعنی کہ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتے ہیں، کیا اس کو ہجرت کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی ہجرت مال کی طرف ہے، اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس نے ہجرت مال کمانے کے لیے کی ہے، اور دوسری ہجرت وہ ہے ایک آدمی عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ اس کو ہجرت کہیں گے؟ نہیں، آپ یوں سمجھے کہ اس نے اس عورت کی طرف ہجرت کی۔ اب ہجرت کہتے کسے ہیں؟ فمن کان ہجرتہ، ہجرت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے یار وہ بندہ ہجرت کر کے فلاں ملک میں چلا گیا ہے، وہ ہجرت کر کے فلاں عورت کو حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ نہیں، یہ ہجرت مال کی طرف ہے، ہجرت عورت کی طرف ہے۔ ہجرت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں، بے شک جو لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ مطلب یہ کہ میری رحمت کی امید رکھیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ایمان ہے؟ ایمان باللہ، اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اگر میں اس پہ گفتگو شروع کر دوں تو وقت بیت جائے گا۔
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر فائدہ کوئی نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں۔ اور ہجرت جو ہے اللہ پاک ایک اور جگہ پہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے ہیں۔ اب ترتیب جو آپ لگا لیں، ایمان لائے، ایمان سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ آپ جدھر کو جائیں، جس طرف جائیں، سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا پڑے گا۔ اگر ایمان باللہ نہیں ہے پھر ہجرت کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایمان باللہ نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے سے مراد عقیدہ توحید پہ مضبوط ہونا شرط ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کہ یہاں بھی توحید کی شرط ہے، کہتے ہیں توحید بیان نہ کرو، روکتا کوئی نہیں، آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے گا توحید بیان نہ کرو، آپ کو انتظامیہ کی مساجد کے لوگ کہیں نہیں کہیں گے توحید بیان نہ کرو، یہ کہیں گے کہ جی ہاتھ اولا رکھا کرو۔ جب توحید بیان ہوگی پھر آپ کو لوگوں کی یلغار آپ پہ ہوگی۔ جب عقیدہ بیان ہوگا پھر لوگ آپ کی مخالفت پہ اتر آئیں گے۔ جب عقیدہ بیان ہوگا لوگ بھاگ جائیں گے۔ جب صحیح معنوں میں توحید کی پالش ہوگی پھر لوگ کہیں گے یہ تو ہر جمعے ہی بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا۔ پھر لوگ بھاگتے ہیں، اپنے بھی بھاگتے ہیں، بیگانے بھی بھاگتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں بھاگتے ہیں تو بھاگتے رہیں۔ حضرت حافظ عبداللہ پروفیسر رحمہ اللہ، حافظ سعید صاحب کے سسر بھی تھے، ماموں بھی تھے حقیقی، اور وہ ان کے پیچھے بہاولپور علاقے کے آج بھی
ڈویژن بہاولپور آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، میں ڈویژن بہاولپور کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی بستی میں چلے جائیں، بستی کے لوگ آپ کو کہیں گے کہ حضرت ادھر ادھر کی بات نہ کریں، بات کتاب و سنت کے مطابق کریں، بات ادھر ادھر کی نہ کریں، بات سنت کے مطابق کریں۔ اور واللہ باللہ تاللہ میں نے 3 قسمیں اٹھا دی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے۔ لوگوں، جو آدمی حضرت آپ صاحب کے پیچھے 3 جمعے لگاتار پڑھ لیتا تھا وہ توحید پرست ہو جاتا تھا۔ ہم ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں ہم نے پوچھا پنجابی میں گفتگو کریں یا اردو میں؟ انہوں نے کہا جی پنجابی چ کرو یا اردو چ کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کرنا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، میرے سامنے جس طرح یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، 8-10 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی قاری صاحب اسی حافظ عبداللہ بہاولپوری دے چنڈے ہوئے رحمہ اللہ، ہمارا سٹیج یتیم بن چکا ہے۔ میں اب کیا بات کہوں، ہمارا سٹیج جو ہے وہ شغل میلہ بن چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں اپنے علماء کو بھی کہتا ہوں جو تقریر کرنے کا، اب چونکہ میں روک تو نہیں سکتا، میں پہلے کہتا ہوں بعد میں بھی کہتا ہوں آپ نے غلط کیا، سٹیج کو مذاق بنا دیا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں نے پھر وہاں، چونکہ میری تو الحمدللہ گفتگو ہی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات ادھر ادھر کی کرتا بھی نہیں ہوں، تو خیر وہ بزرگ بڑے خوش، انہوں نے ہمیں کہا کہ ادھر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تشریف لاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے بڑے بڑے اہل حدیث دیکھے، اب آپ کہیں گے یہ ہر جمعے اہل حدیثوں کو نشانہ کیوں بناتا ہے؟ نشانہ نہیں، اصلاح ہے۔ نشانہ نہیں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، نشانہ نہیں، اصلاح ہے۔ اگر کوئی اور غلطی کرے تو ٹھیک ہے، کتاب و سنت والا غلطی کرے تو برکیف ہم سب مسلمان ہیں۔ میں بحیثیت ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تو توحید پہلے ہے، باقی معاملات بعد میں۔ اور اللہ نے یہاں بھی فرمایا ہے، اللہ فرماتے ایمان لاؤ۔ اور میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جنہوں نے ہجرت، جس آدمی نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، جس شخص نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغمن کثیرم، وہ پائے گا زمین میں مراغمن کثیرم، مسا بستے ہی بستے پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص نکلا اپنے گھر سے
مہاجر بن کر کس کی طرف؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر موت نے اس کو پا لیا، موت کے شکنجے میں جکڑا گیا۔ میں قربان جاؤں قرآن کی نحروف پہ، اللہ فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اجر ثابت ہو گیا اللہ پاک، یعنی اللہ پاک مہاجر بندے کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور اب میں اور بات کو مختصر کرتا ہوں کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ میں اس موضوع کو پایا تکمیل تک اس جمعے پہنچا سکوں گا، ابھی میں نے اور بھی باتیں کرنی ہے۔ تو یہ جو ہجرت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہجرت بھی گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور ہجرت کی فضیلت کتنی ہے؟ حضرت طفیل دوسی، یہ دوس قبیلے کے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول دوس ایک مضبوط قلعہ ہے، قلعہ لفظ نہیں ہے، قلعہ۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا لفظ قلعہ بولتے ہیں، قلعہ نہیں ہوتا، قلعہ کو آپ نے فرمایا۔ تو فیض دوسی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا دوس کا قبیلہ مضبوط قلعہ ہے، آپ اس طرح کریں ہجرت کر کے دوس آ جائیں، کیونکہ مکہ المکرمہ میں آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تو جو تکالیف اصحاب رسول نے اٹھائی، اور میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، لیکن میں تاریخ کو اس حال تک پڑھتا ہوں، آگے نہیں جاتا۔ آپ تو تاریخ کی گمراہی میں تاریخ کی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ جو ہے وہ اہل علم کو پڑھنی چاہیے، عام بندے کو تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر اس کو سمجھ نہ آئے اہل العلم کی طرف رجوع کرے کہ حضرت مجھے یہاں سمجھنی کیا بات ہے۔ تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو کہتے ہیں کہ تشریف لائیں، اور دوس قبیلہ یہ مضبوط قلعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں جانا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جانا تھا آپ نے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی آیا، اسلام لایا، اسلام کو قبول کیا، حضرت کا رشتہ دار بھی تھا، حضرت طفیل دوسی کا۔ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلا گیا۔ اس وقت چونکہ وبا ایسی پھیلی ہوئی تھی، آپ دعا کریں
کہ یہ جو وبا پھیلی ہو ڈینگی کی صورت میں، اس سے پہلے کرونا کی صورت اور ڈینگی کی صورت، اور ہماری جو معیشت ہے یہ بھی اللہ کے اللہ معاف فرمائے، اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ اللہ ان تمام آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو ڈینگی کی مرض میں مبتلا ہے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور ہمیں بھی بچائے۔ یہ کہنا آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں آسان بات ہے، آپ سن رہے ہیں آسان سن رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو مدینہ کی وبا کا مسئلہ تھا، حضرت بیمار ہو گئی، یہ طفیل دوسی کے جو رشتہ دار تھے وہ بیمار ہو گئے، انہوں نے تیز دھار آنے سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ان کو ضرب لگائی، زخمی ہو گئے، خون اتنا جاری ہوا، فوت ہو گئے۔ حضرت طفیل دوسی کو یہ خواب میں آئے، خواب میں آئے، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، احساس بشاش تھے، یہ ہاتھ کو چھپایا ہوا تھا، اور یہ روایت کہاں ہے؟ مسند احمد کی، دارقطنی کی، اور بھی آپ کو روایت مل جائے گی۔ حضرت نے کہا آپ نے یہ ہاتھ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کہا اللہ پاک نے مجھے ہجرت کی وجہ سے معاف کر دیا، ہجرت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، لیکن اللہ پاک نے یہ کہا کہ یہ ہاتھ جو تیرا ہے یہ تم نے خود بگاڑا تھا، یہ میں نے نہیں صحیح کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، صحابی رسول ہے، ہجرت کی ہے، اور ہجرت کی اتنی عظمت ہے، اللہ پاک نے کیا کہا؟ یہ ہاتھ تم نے خود خراب کیا، میں نے نہیں اس کو صحیح کرنا۔ اب یہ خواب حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کو سنائی، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا اللہ، الفاظ حدیث کے ہیں، اللہ کے رسول نے ہاتھ کو، ہاتھوں کو بلند کر دیا، کہا اللہ، الفاظ حدیث کے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ جو ہے ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف فرما دے، مطلب یہ کہ اس کو بھی بخش دے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ آپ مجھ پر سوال کوئی کر سکتا ہے، پھر حضرت پھر کیا بنا؟ پھر حدیث پہ اس پر خاموش ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اس کے ہاتھوں کو معاف فرما دے۔ کیا مطلب؟ معافی سے مراد ہے کہ صحیح کر دے۔ آگے حدیث خاموش ہے اس پر۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیماری آتی ہے، اللہ نہ کرے، اگر آ جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگے بندہ اپنے گناہوں کی، اللہ مجھ سے کو غلطی ہو گئے مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت بخار کی وجہ سے آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پتہ یہ ایک الفاظ حدیث کیا ہے؟ مومن کا لفظ ہے،
ایک حدیث میں مسلمان کے الفاظ آتے. تو خیر، تو یہ مومن کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہ میرا خیال کافی ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا دار الندوہ میں. ان کی پارلیمنٹ، اس کو پارلیمنٹ ہی کہتے ہیں ان کے، اور میں کیا کروں. اجلاس ہوا. اجلاس کا موضوع یہ تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کیا کیا جائے. ابن ہشام کی روایت کے مطابق اس اجلاس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو البختری بھی تھا. یہ بڑے بڑے لیڈر تھے. اسی دوران ایک بابا آیا، بوڑھا. لوگوں نے پوچھا، جو سردار تھے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں علاقے سے ہوں. وہ شیطان تھا. تو خیر، کسی نے کہا کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے. اور یہ شیطان کے اور ابو جہل کی ایک ہی رائے تھی. آپ اندازہ کریں، سرکار نے یوں فرمایا تھا، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اس کا نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام. نام اس کا عمر تھا. تو وہ بیٹھ گیا. کسی نے رائے دی کہ ان کو قید کر دیا جائے. اس نے کہا نہ، یہ ان کے پروانے جو ہے وہ ان کو چھڑوا لیں گے. تو خیر، شیطان نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور شیطان سے پہلے ابو جہل نے کہا قتل، اور شیطان کہتا میں تائید کرتا ہوں، میں تائید کرتا ہوں. تو متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان چاہیے. یہ طے ہو گیا. اللہ اکبر. ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ساری صورتحال سے نبی پاک کو آگاہ فرما. اب کچھ حصہ صحیح بخاری کا پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے. دروازہ کھٹکھٹایا. کس کے گھر میں گئے؟ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں گئے رضی اللہ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر والوں کو ایک کمرے میں کر دے، میں نے کوئی آپ سے راز والی بات کرنی ہے. یہ بخاری کے الفاظ نہیں، یا اور حدیث میں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرا خاندان، بلکہ ایک روایت میں یہ آپ کا خاندان ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے میرا خاندان اتنا کچا نہیں ہے کہ وہ بات کو آگے کر دیں. وہ جو بات ہم نے کی ہے اس کو ظاہر کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. تو خیر،
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے رات کو نکلنا ہے۔ یہ بھی واقعہ لمبا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ابن حشام کے مطابق پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور اپنے بستر پہ کس کو لٹایا؟ اسد اللہ کو، حضرت علی کرم اللہ کو لٹایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں مٹی کو لیا اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کینکریوں کو، یا مٹی تھی جو بھی ہے، اس کی وضاحت صراحت کے ساتھ نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکیا ان کی طرف۔ اللہ پاک نے ان کو عارضی طور پہ اندھا کر دیا، اور یہ 11 آدمی تھے، ہر قبیلے سے ایک آدمی کو چنا، 11 آدمی تھے، اور ان کی قیادت خناس، ابو لہب، ابو جہل وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پھینکا، اللہ پاک نے ان کو عارضی طور پہ اندھا کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلتے چلتے غار ثور میں، اب میں نے اور بار شارٹ کٹ کر دی ہے، اس پہ علماء حضرات کافی لمبا وقت لگا، میں بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں نہیں لگا رہا اس کا۔ اب چونکہ آپ کو جو چیزیں فائدے والی وہ آپ کو دینی چاہیے۔ غار ثور میں، غار ثور ہو سکتا آپ وہ چڑھائی اتنی 5000 کی بلندی پر ہے، ہو سکتا آپ میں سے کوئی چڑھا ہو۔ اگر کوئی چڑھا ہے اس کو پتہ ہے کس طرح چڑھا جاتا ہے۔ میں اس وقت الحمدللہ جب میں نے پہلا عمرہ کیا، میں اپنے بیٹے ہارون کے ساتھ، وہ چھوٹا تھا اس وقت، ہم چڑھے، گھر والی تھی، چڑھ گیا اور جب اوپر گیا نا، اوپر سے میں نے نیچے دیکھا، وہاں کشمیری ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ بیچ میں ہوٹل بھی ہے، وہ چائے وغیرہ۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ، ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کندھوں پہ اٹھا لیا؟ اب میں یہ سوچ رہا تھا تو میں نے نیچے دیکھا، ایک کشمیری جو ہے اس نے 2-2.5 من کا بلاغ بوری میں رکھا ہوا تھا، بوری میں تھا، اور اپنے کندھوں میں اٹھا کر چڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا جب یہ کشمیری بلاغ کو اٹھا سکتا ہے اور چڑھ رہا ہے، اب تو انہوں نے کشمیری جو ہے نا، ادھر زیادہ کشمیری ہیں، انہوں نے راستے بنا دیے، اس وقت تو راستہ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا صدیق تیری صداقت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری شان پہ قربان جاؤں، تیری بلندی پہ قربان جاؤں، تیری پرواز پہ قربان جاؤں، تیری جرت پہ قربان جاؤں، تیری بہادری پہ قربان جاؤں، صدیق میں تیرے ایمان پہ قربان جاؤں،
صدیق میں تیرے تقوی پہ قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے کہا، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تاریخ میں، سیرت ابو بکر صدیق میں رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک فرماتے ہیں اب ادھر سواری تو کوئی ہے ہی نہیں، چڑھ بھی نہیں سکتی، تو صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ تھک گئے ابو بکر سواری بن جائے گا رضی اللہ۔ خیر وہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں بیٹھ گیا، بیٹا بھی بیٹھ کے کاروائی۔ آپ یقین جانے اس وقت ادھر رش بڑا ہوتا، اتفاق کے ساتھ دوپہر کا وقت تھا، رش کوئی نہیں تھا، گرمی بڑی شدت کی تھی۔ تو آپ یقین جانیں وہ ہوا آپ کے اے سی میں بھی نہیں ہے جو ہوا میں نے ادھر پائی، اور جو راحت واللہ باللہ تعالیٰ مجھے محسوس ہوئی ہے، میں نے کسی جگہ پہ راحت کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور میں پھر گہرائی میں چلا گیا۔ یا اللہ، ہم نے صدیق کو تو نہیں دیکھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے، اور وہاں کچھ روافض نے بکواس کی تھی، وہاں میں نے ہارون بیٹے کو کہا لکھو شان صدیق اکبر زندہ باد، صداقت ابو بکر زندہ باد، مقام ابو بکر صدیق زندہ باد، رفت ابو بکر صدیق زندہ باد، پرواز صدیق زندہ باد، ایمان صدیق زندہ باد۔ اور ہم نے لکھا، بیٹے نے کہا ابو یہ اب کم ہے کہ میں نے کہا کہ یہ چیز گواہی دے گی، قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ ایک طرف صدیق پہ بھونکنے والا، اس سے بکواس کی، ہم نے صدیق کی عظمت پہ یہ نعرے تحریر کر دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات، اور میں کہتا ہوں، میں اس وقت تک اس موضوع کو نامکمل سمجھتا ہوں جب تک میں شان صحابہ کو بیچ میں نہ لاؤں، اور میں آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، اور آپ تمام حجت بن چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری نجات کے لیے یہی چیزیں کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلے جمعے یہاں سے سٹارٹ کروں گا، اور آپ کو پھر مدینہ طیبہ میں لے چلوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل
بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدیہ الحدیث گلی نمبر 2 میں جو پرانی مسجد ہے، فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی آپ سرگودہ، ان کا عشاء کی نماز کے بعد عظیم الشان علمی آدمی ہے، علم والوں کی مجلس میں جایا کریں، یہ گپے وغیرہ نہ سنا کریں، وہ چھوڑ دے گپیں، یہ کوشش کیا کرے کہ ان مجالس میں شریک ہو جو اہل العلم کی مجالس ہے۔ آپ کو جانا چاہیے، میں اگر ہوتا تو میں ضرور جاتا، چونکہ میں نے جانا ہے کھڈیاں خاص مرکز نداء الاسلام، انہوں نے خصوصی دعوت دی ہے، بلکہ آپ سب کو دعوت ہے، حضرت مولانا ارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کو بھی اجازت ہے، آپ کو بھی دعوت ہے، مجھے بھی دعوت ہے، اور انشاءاللہ کل مغرب کی نماز کے بعد یہاں سے گاڑی جائے گی، جو ساتھی جانا چاہتے ہیں وہ رابطہ فرما لیں۔ اور اسی طرح 27 نومبر یعنی اسی ماہ 27 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء آپ کی مرکز اسامہ بن زید میں عظیم الشان فقید المثال اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں مناظر اسلام حضرت مولانا ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کا بیان ہوگا۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرؤف المناوی صاحب شیخ الحدیث، ان کا بیان ہوگا۔ حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب کا بیان ہوگا۔ حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب کا بیان ہوگا۔ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروڑی صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہم جس حالات سے گزر ہیں، یہ آپ اس کو الاسرہ کہہ سکتے ہیں، جیش الاسرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک، اس کو بھی جیش الاسرہ کہا گیا۔ تو میں وہ تو لفظ نہیں بولتا، وہ ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہم اسر میں گزر رہے ہیں، اور میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان لوگوں کا نام لینا بھی میں چلو وہ لینا تو پڑے گا، جب کوئی بکواس کرتا ہے تو جواب تو دینا پڑے گا، میں جواب دینا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ یہ جو جہلم کا ایک خبیث ہے، پانا پڑی تو وقت نہ پڑی، ہوا چودھری، اس کا اپنے قریب کو سنا ہے، اس کو کیا پتا علماء کی قدر کیا ہے، کہتا کیا ہے کہ یہ جو پاکستان بنایا ہے اس میں مذہبی لوگوں کا کوئی کردار نہیں۔ بچوں، اگر مذہبی لوگوں کا کردار نہ ہوتا پاکستان مارز وجود میں نہ آتا۔ پاکستان کی بنیادوں میں خون ہمارے اسلاف کا ہے، پاکستان کی بنیادوں میں خون ہمارے اکابرین کا ہے، پاکستان کی بنیادوں میں خون بوڑھوں کا ہے، پاکستان کی بنیادوں میں خون بچوں کا ہے، پاکستان کی بنیادوں میں خون ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ تو پسماندہ لوگ تھے، تیری عقل ٹکانی بڑی ٹکانے آئے گی تیری عقل۔ حامد کی آئی ہے نا، زاہد حامد کی، اس قومی اسمبلی کا منہ نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ قیامت تک، جب تک زندہ رہے گا۔ اور تو بھی آئندہ انشاءاللہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے گا۔ آگے اس کی بکواس سن لیں،
میں تو الفاظ کا چلو اچھے طریقہ، حالانکہ یہ ڈرگٹ جا رہی آج میری گفتگو، لیکن میں نہیں ڈرتا۔ کیوں ڈروں؟ ہم نے اللہ کو حاکم ماننا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ اور تجھے تو یہ پتا نہیں علامہ اقبال کیا تھا۔ علامہ اقبال کو ہم نے پڑھا ہے، ہم سے پوچھ۔ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں ہم سے پوچھ۔ تو خیر، میں اور سخت بات نہیں کرنا چاہتا، تو میں اتنا جواب دینا چاہتا ہوں، اتنا کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ تو قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکے گا، اور مجھے باتیں نہیں آتی، لیکن قومی اسمبلی کا آئندہ تو منہ نہیں دے سکے گا اللہ کے فضل۔ ہم تمہارا الیکشن میں مقابلہ جا کر ادھر بھی کریں گے، میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تیرے خلاف ادھر بھی کمپین چلاؤں گا۔ ہمارا تعلق ہے، ہماری جماعت موجود ہے ہر پاکستان کے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر گاؤں میں، پاکستان کے ہر قصبے ہمارے کارکنان موجود ہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مشکل کشا کانفرنس، مجھے پتہ نہیں پیسے کہاں سے ہیں، اس کا مجھے نہیں علم،